بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ عرصے پہلے، میرا خیال ہے 1-2 سال پہلے، میرا ایک لیکچر موجود ہے یوٹیوب پر، جس میں نے بچوں کے ٹینٹرم کے اوپر بات کی تھی، کس طرح سے ان بچوں کو ڈیل کیا جائے۔ اس میں کافی آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اپنے اس میں کنسرنس بھی آپ لوگوں نے بھیجے، بہت اس کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن اس میں ایک ہی بات مجھے زیادہ دیکھنے میں آئی، اور وہ یہ کہ یہ تو آپ نے چھوٹے بچوں کی بات کی ہے جو کہ 10 سال سے کم ہوتے ہیں۔ ٹین ایج اینگر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، اس موضوع کے اوپر بات کریں۔ تو آج میں بات کرنے بیٹھی ہوں ٹین ایج اینگر کے اوپر۔ میرا ایک اور بھی لیکچر ہے، لیکن اس میں نے وجوہات کے اوپر زیادہ بات کی ہے کہ یہ اتنا اینگر بچوں میں آ کہاں سے رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج جس موضوع پہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت بچے کو غصہ آ رہا ہے، اگر وہ ٹین ایج میں ہے، اس مومنٹ میں اس بچے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ضرور اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ کے لیے ٹین ایجرز کو ڈیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کی پرابلم پوری طرح سے ریزالو ہو جائے گی، لیکن ہاں تھوڑی بہت مدد آپ کو ضرور ملے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بچے کو یہ یقین دلائیں کہ اس نے آپ کی بھرپور توجہ حاصل کر لی ہے اور آپ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی ہیں۔ تو یہ چیز اگر آپ اپنے اوپر بھی رکھ کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر انہرڈ آپ فیل کریں کہ آپ کو سنا نہیں جا رہا تو غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو بلیو می، اگر بچے کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے سامنے بٹھا کر کوئی سن رہا ہے، تو اس کا ٹینٹرم 50% ڈراپ ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام تو آدھے سے زیادہ تو یہی آسان ہو گیا کہ بچے نے اگر یہ محسوس کر لیا کہ اس کو سنا جا رہا ہے تو اس کے غصے میں کمی آتی ہے۔ پھر دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو ویلیڈیٹ کریں۔ ویلیڈیٹ اس طرح سے کہ ہاں جو تم فیل کر رہے ہو، دس از ٹف، دس از ہارڈ فار یو، اور یہ تکلیف دہ ہے، دس از پینفل۔ یہ ورڈز سن کے اور اس طرح کے جملے سن کے بچے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری ماں میرے احساسات کو سمجھتی ہے اور میری تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اس سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، آپ کے لیے وہ بہت غیر اہم بات ہو، لیکن جو بچہ 15-16 سال کا ہے، ابھی پوری طرح سے میچور نہیں ہوا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہو۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور اس کو جتنا ممکن ہو ایمپتھی دیں، ہمدردی حد سے زیادہ۔ تو اس سے بچہ آپ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ہاں اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہے تو اس کو فوراً اپنے ماں یا باپ کے پاس جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی تھرڈ ممبر آف فیملی کے پاس ہو جائے۔ تیسرا اور جو بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اکثر میں اپنے لیکچرز میں کہتی بھی ہوں کہ اپنے گھر میں اٹس اوکے انوائرمنٹ بنائیں۔ اٹس اوکے مطلب درگزر کرنا۔ بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کچہری لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا ڈسکشن ہو رہا ہے، تم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور آپ جج بن کے بیٹھ کے آپ یہ فیصلے صادر کر رہی ہیں یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ درگزر کرنا بچوں کو سکھائیں، اس کے غصے کو نہ اپنے لیے اور نہ خود اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرینج نہ بنائیں۔ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ دیکھیں، غصہ اگر اتنا غیر اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرچر ہی نہ کرتا۔ ہاں، انسان 4 میجر احساسات کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، باقی سب تو اس کی شاخیں ہیں۔ جتنے بھی احساسات ہیں، بہت ساری فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، لیکن جو 4 میجر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں وہ ہے غم، خوشی، غصہ اور خوف۔ تو غصہ ان میجر احساسات میں آتا ہے جو اللہ نے انسان کے اندر نرچر کیا ہے، لیکن اسی کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے سنت نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ تو اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو کہ جو بھی غصے ہوتا ہے اس کو اپنا پرسنل ایشو بنا لیتے ہیں اور اسی لمحے اس کو تمیز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہ کریں۔ وہ مومنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت بچے کو تمیز سکھائی جائے یا پرسنل ایشو آپ
اس کے غصے کو بنائیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم کس طرح سے اپنی ماں باپ سے بات کر رہے ہو. جب وہ وقت گزر جائے تمیز اس وقت بھی سکھائی جا سکتی ہے، لیکن اس مومنٹ میں آپ کو صرف اور صرف غصے کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے. ایک پرابلم ہے نا، بچہ ایک پرابلم میں گھرا ہوا ہے، تو اگر آپ خود بھی اس پرابلم میں چلی جائیں گی تو پھر آپ بچے کی پرابلم کو ریزالو کرنے والی پوزیشن پہ نہیں رہیں گی، بلکہ آپ خود بھی اس پرابلم کا حصہ بن جائیں گی. بہتر یہ ہے کہ خود کو اس پرابلم سے باہر رکھیں اور پھر بچے کی پرابلم کو ریزالو کریں. ایکسیپٹ کریں، کیونکہ دیکھیں بچے کے غصے کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گی، وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا جس سے وہ گزر رہا ہے، اگر آپ اس کے غصے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی تو وہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بہت، اگر میں کہوں ہارڈلی 10 سے 15 منٹ کا یہ پورا ایپیسوڈ ہوتا ہے جس سے بچے کا غصہ اوپر جاتا ہے اور پھر واپس نیچے آ جاتا ہے. لیکن اگر ہماری طرف سے اس کو ڈیل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو وہ جو اوپر جاتا ہے وہ گراف پھر اوپر ہی رہتا ہے، وہ نیچے نہیں آتا. تو بہتر یہ ہے کہ اس مومنٹ میں بچے کو پہلے اس غصے والے سرکل سے باہر نکالنا ہے، اور پھر جو تمیز آپ کو سکھانی ہے، ڈانٹنا ہے، سزا دینی ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کو، آپ کی تربیت کا جو بھی طریقہ ہے، آپ بعد میں کریں. اس مومنٹ میں تو بچے کو پہلے نکالیں، وہ تو پرابلم میں گرا ہوا ہے. تو یہ سب سے ہیلدی طریقہ ہے کہ گھر میں ایک سوکھے انوائرمنٹ بنایا جائے، درگزر کرنا سکھایا جائے بچے کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کا پیار اس کے لیے انکنڈیشنل ہے. انکنڈیشنل لو کو آپ ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کو بتائیں. اس کو وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس مومنٹ میں بچہ جس طرح بھی اپنے غصے کو ایکسپریس کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا غصہ اس کے اندر رہ جانا کسی طرح بھی ہیلدی نہیں ہے اس کے لیے. بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے غصے کو ایکسپریس کر دے، وہ زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے بچے کے لیے. تو اس مومنٹ میں آپ کو اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تمہارا رویہ کیسا بھی ہو، تم کیسے بھی اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہو، میرا پیار تمہارے لیے کبھی نہیں بدلے گا، اس میں کوئی ججمنٹس نہیں ہے، وہ اس پیار پہ کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. یہ احساس جب بچے کو ہوگا، دیکھیں یہ بہت تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا کہ 10-15 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے جو بچے کے اوپر آتا ہے. اس مومنٹ میں اگر دونوں غصہ کرنا شروع کر دیں گے تو بلیو می کہ کبھی بھی آپ اس پرابلم سرکل سے باہر نہیں آ سکتے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ انکنڈیشنل لو کو ڈیمونسٹریٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو ایک سیف اسپیس دیں بولنے کے لیے، کہ بولو میں سن رہی ہوں. ایک تو یہ اسپیس اس کو دینا ہے. دوسرا، ڈیمونسٹریٹ آپ انکنڈیشنل لو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچے یوزولی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ شاؤٹ بہت کر رہے ہوتے ہیں، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں. اس مومنٹ میں آپ کو پیشنس کے ساتھ اس کی کمر پہ رب کریں، اس کو گلے لگا لیں، اور یقیناً وہ حیرت کرے گا کہ میں اتنا غصہ کر رہا ہوں. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کو اپنے خراب بیہیویئر کا علم نہیں ہے. وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، وہ بہت اچھی طرح سے اس چیز سے اویئر ہے کہ اس کا رویہ اس وقت بہت خراب اور بدتمیزی والا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اس مومنٹ میں اگر آپ کو وہ دیکھے گا کہ آپ بہت کام اور کمپوز ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا ٹینٹرم یوں آہستہ آہستہ گریجولی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. بس یہ احساس کہ آئی ایم ہیئر فار یو، میں تمہارے لیے یہاں ہوں، تم بولو میں سن رہی ہوں. سب سے اہم چیز یہ کہ رویے میں لچک اور پیشنس، یہ کس طرح سے آپ اس کو بتا سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے آپ کے اوپر، تو آپ کنٹینمنٹ شو کریں گی، آپ پیشنس اپنے بیہیویئر میں ایک فلیکسیبلٹی اس کو شو کریں گی کہ دیکھو تم چلا رہے ہو لیکن میں نہیں چلا رہی ہوں، میں بالکل پیشنٹ ہوں، میں بالکل کام ہوں. اس چیز سے بھی اس کا ٹینٹرم کافی حد تک کم ہو جائے گا. اس کو کھانے پینے کی چیز آفر کریں، اس کو ٹائم دیں کہ اس کا غصہ خود ہی کم ہو.
یہ تمام چیزیں ہیں جو ٹین ایجرز کے جو اینگر ہوتا ہے، جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس میں کلوز ضرور ملیں گے ٹین ایج اینگرز کو ڈیل کرنے کے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر بات کروں گی کسی نئے موضوع پر۔ جزاک اللہ۔